بہت خوبصورت انداز میں خطابات ہوئے ثنا خان مصطفیٰ نے ثنا خان کی، اور اس کے بعد قاری صاحب نے تلاوت کی، عدنان اقبال صاحب نے بہت خوبصورت لیکچر دیا، اور ناصر اقبال فطری صاحب نے بہت آسان انداز میں بارگاہ خیر الانام میں قلعہ قدر پیش کیے۔ اور اب میں نہایت ادب سے منتظر ہوں منگلا ادبی فورم کے پریزیڈنٹ ملک قیصر عباس سروی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس ذات مقدسہ کے لیے ہیں کہ جسے نہ اونگ آتی ہے اور اس کی فیوز و برکات پوری کائنات میں یکساں طریقے سے تقسیم ہے۔ یہ ہر کائنات کے اندر سیارے اور مختلف ستارے موجود ہیں، جہاں پر مختلف مخلوقات موجود ہیں، اور وہاں پر جس مخلوق کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اتنی اس میں سے وہ اس کی رحمت کو اپنے لیے مخصوص کر لیتا ہے۔ درود و سلام ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی پاک آل پر اور آپ کے پاک اصحاب پر۔ بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اور اس کے اندر ہم لوگ جس چیز کے اوپر گفتگو کریں گے وہ ہے انا پسندی۔ انگلش میں اس کو ایگو کہا جاتا ہے۔ آپ سنتے ہیں ڈراموں میں بھی اکثر وہ کیا کہتے ہیں، سہیلی ڈرامہ، مجھے تو ڈراموں کا نام بھی نہیں آتے اس طرح کے ڈرامے، اس میں نہیں وہ دوسری ایک ایکٹر جس نے موٹی سی لپسٹک لگائی ہوتی ہے اور اس کے اوپر اتنے زیادہ میک اپ ہوتے ہیں، اور کیا کہتی ہے تمہارے اندر جو ایگو ہے میں تمہیں دیکھ لوں گی۔ اب وہ بچیاں دیکھ تو رہی ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آتی ہے ایگو ہے کیا ہے۔ ایگو کا مطلب ہوتا ہے انا پسندی، یعنی وہ چیز جو آپ کے اندر ہوتی ہے اور آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ آپ اپنی ہی بات سنیں، اس کو کہتے ہیں ایگو۔ یعنی انا پسندی رکھنے والا جو شخص ہوگا وہ کسی اور کی بات کو نہیں سنے گا، وہ یہ کہے گا کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے، جو میں سوچتا ہوں وہی سچ ہے۔ یہ اتنی بڑی پرابلم ہے، یہ اتنی بڑی بیماری ہے بیٹا، کہ اس کی وجہ سے دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں نا بڑی بڑی جنگیں چھڑتی ہیں۔ اب دنیا میں کتنی جنگیں خبروں میں آ رہی ہوتی ہیں، سب دیکھتے ہوتے ہیں، ان سب کی وجہ یہی ایگو ہوتی ہے، انا پسندی ہوتی ہے، کہ جب آپ کسی کی بات کو برداشت نہیں کرتے اس کی وجہ سے آپ پرابلمز میں پھنس جاتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنے پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا استاد آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ جو کک ماری ہے یا یہ جو آپ نے پنچ کا اسٹائل ہے آپ کا، یہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ کے اندر وہ ہوتا ہے کہ نہیں میں جو یہ اسٹائل یا میں کک مار رہا ہوں یا مار رہی ہوں تو وہ ٹھیک ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے، استاد کا تو کچھ نہیں جاتا۔ جس طرح بزم ادب کی کلاس آج تک نعت خوانی کی کلاس لے رہے ہیں ناصر فریدی صاحب، اب ناصر صاحب جس طرح بتائیں گے وہ اسٹوڈنٹ نے جس سے سنا ہے وہ چاہے ریکارڈنگ سے نہیں ہو تو وہ تو کہے گا کہ وہ ریکارڈنگ والی آواز جو ہے ویسی میں بناؤں گا، حالانکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے۔ جب ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو انہوں نے اس کو پروسیس کرتے ہیں مختلف طریقوں سے تو پھر ویسی آواز نکلتی ہے۔ تو اس لیے بات کو سن کر سمجھ کر مان لینا ایگو کو ختم کر دینا آپ کی کامیابی کا راز ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لے لیتے ہیں کہ جیسے
زمانے کے اندر جیسے کہ ابتدا ہوئی تھی، مطلب یہ کہ فیضان صاحب نے ابتدا کروائی، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا جناب حسین سرکار کا کہ آپ نوک سینا کے اوپر وہاں پر تلاوت فرماتے ہیں۔ اب حسین اور یزید میں فرق کیا تھا؟ ایک طرف یزید تھا اور دوسری طرف حسین تھا۔ یہ بچی جو ہے بیٹی ہماری، یہ فوکس نہیں کرنے لگا، کیا بات ہے آپ کی چھوڑ دیا ویسے آج کیا بات ہے، آج بڑی پریشان لگ رہی ہے، یہ بڑی ایکٹیو ہوتی تھی، مجھے لگتا ہے ٹائم زیادہ ہو گیا ہے۔ یہ جو آپ نخون کھانا ہوتا ہے نا، یہ اصل میں پریشان ایک ہوتا ہے، اس کو سائنس میں کہتے ہیں کہ جب آپ ذہن جو ہے نا آپ کا کسی کشمکش میں ہوتا ہے تو اس وقت آپ یہ جو ہے نا اپنے ہاتھوں کے نام کو کھاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا، ہم یہاں پر ویسے ٹائم زیادہ ہو گیا، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی کوئی بات، یا بور لگ رہا ہے لیکچر آپ کو بیٹا؟ تو اس میں ٹینشن پریشانی والی بات نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا دل ہو کسی وقت لیکچر سننے میں آپ سن سکتے ہو، لیکن جب آپ کا موڈ نہ ہو، یہ میری خاص کر کلاس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے کہ ہمارے یہاں اگر آپ کا موڈ نہ ہو، آپ پوری طرح ذہنی طور پر تیار نہ ہو، تو اس لیکچر میں آپ نہ بیٹھیں، کیونکہ جب ہم بیان کریں اس کو آپ سمجھ نہ کر سکیں، اس کو ریسیو نہ کر سکیں، پھر اس لیکچر کو بیٹھنے کا فائدہ نہیں۔ ہمارے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں بچوں، ایک ہم اور ایک ہمارے اندر جو روح ہے جس کے ذریعے سے یہ جسم چل رہا ہوتا ہے۔ انسان کا جسم تو یہاں پر موجود ہے، لیکن جب وہ اضطرابی کیفیت میں اس کا ذہن کہیں اور ہے، یعنی اس کی روح کہیں اور ہے، تو وہ چیز جسم اور روح ایک تال میل کا نام ہے، جس طرح سن اور تال آپ کے پاس ہے۔ تو کوشش کیجئے جب بھی کسی جگہ پہ جائیں، کسی محفل میں جائیں، کہیں ٹریننگ کے لیے جائیں، تو کوشش کیجئے جہاں آپ کا جسم جا رہا ہے آپ کی روح بھی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ذہن آپ کا فوکس، جو پہلے عدنان صاحب نے بات کی ہے، تو وہ پوری طرح اس طرف ہو تو پھر کریں، نہ ہو تو نہ کریں، اس دن چاہے کلاس نہ لیں۔ وجوہات ہوتی ہیں نا کہ آپ کا ذہن مائل نہیں ہو رہا اس طرح، اس سے آپ کو نقصان ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ پورا دن آپ کا ضائع ہو گیا، بجائے اس کے جس طرف ذہن ہے پہلے وہ ذہن کے اندر جو پریشانی ہے وہ مٹا دیں۔ ہمارا فوکس کیا چل رہا تھا اس وقت؟ ہماری جو بات چل رہی تھی ایگو کے اوپر چل رہی ہے۔ اسی کو ایگو ہے کہ جب ذہن آپ کا مان نہیں رہا پھر بھی آپ اس چیز کے اوپر آگے بیٹھے ہوئے، تو آپ نے اپنی ایگو کو سنبھال کے رکھا۔ تو بات ہو رہی تھی حسین سرکار، یزید کو یہ ایگو تھی کہ میں جو کر رہا ہوں، چاہے میں دین میں تبدیلی کروں، میں ٹھیک ہوں کیونکہ میں بادشاہ ہوں، میں سب سے سپیریئر ہوں۔ اگر میں لوگوں کو پکڑ کے بغیر کسی مقدمے کے، بغیر کسی بات کے میں ان کو سزائے موت دے دوں، عمر قید دے دوں، ٹھیک ہوں۔ قانون کے تحت خود کو نہ چلانا، سب پوری دنیا کو اپنے تحت چلانا، یہ ایگو ہے۔ قانون کے تحت چلتے ہو جب قانون آپ کو بتاتا ہے، جس طرح مارشل آرٹس کے قانون بنا دیے گئے، اسی طرح عدنان صاحب اب ان قانون کو فالو کرنا اپنی ایگو کو توڑنا ہے۔ اب قانون کے تحت کک یہاں تک اٹھ سکتی ہے تو وہ وہیں تک ہی جائے گی۔ جس طرح ہمارا قانون ہے کہ بغیر ڈرائیونگ لائسنس کے آپ گاڑی نہیں چلا سکتے، تو اگر جو ڈرائیونگ لائسنس کے لیے آپ کو گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت ہے، اگر آپ نہیں چلاتے تو آپ اپنی ایگو کو پروان چڑھا دیں۔ اسی طرح آپ کسی دوست نے آپ کو اچھا مشورہ دیا ہے، آپ اس کی بات کو نہیں مان رہے، صحیح بات اس کی کہی ہوئی ہے، آپ اسے جھگڑا کر رہے ہیں، آپ اپنی ایگو کو بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے ایگو کے اوپر کنٹرول کریں۔ جس نے ایگو کے اوپر کنٹرول کرنا ہے اس کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ جب آپ کے ساتھ ایسا پرابلم ہو اور آپ کے اندر سے آواز آئے کہ نہیں فلاں آدمی ٹھیک بات نہیں کر رہا، اس کا بہترین طریقہ ہے مشاورت۔ جب آپ کو یہ پرابلم آ رہی ہو تو آپ چاہے اس کی بات نہ مانیں، لیکن 3 لوگوں اور سے مشورہ کر لیں کہ یار یہ جو بات ہے میرے ذہن کے اندر ہے اور یہ مشورہ مجھے کسی اور نے دیا ہے، آیا یہ ٹھیک ہے؟ ان کی مشاورت کے بعد پھر فیصلہ کریں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اگر آپ اپنے اس ایگو کے مخالف فیصلہ کریں گے، پھر بھی
آپ کے تعلقات ہارڈ نہیں ہوں گے, آپ زندگی کے اندر ناکامیاں نہیں کریں گے. تو ہم نے آج کیا سیکھا کہ ایگو کو قابو میں رکھنا ہے. اور ایگو کیا ہوتی ہے؟ ہماری انا پسندی ہوتی ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. ایگو کیا ہوتی ہے؟ یعنی انا پسندی کیا ہے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے, باقی جو بھی کچھ بتا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو ختم کرنا ہے. ہم نے ایگو کو ختم کرنا ہے اور زندگی میں آگے بڑھنا ہے. بہت شکریہ بیٹا, تھینک یو.